من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اور ان کے مشوروں میں سے، مشورہ کس کا ترجمہ ہوگا؟ نجوا، نجون کے معنی آتے ہیں شرگوشی کرنا، چپکے چپکے باتیں کرنا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی کو میں کہہ رہا ہوں مشورہ، یعنی ہر وہ مشورہ جس کا جو دنیا کی بنیاد پر کی جاتی ہے، یعنی دنیاوی کے معاملات پر کی جاتی ہے، وہ مشورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے اور اس میں بھلائی بھی نہیں ہے کہ نہیں، جو دنیا دار لوگ کرتے ہیں۔ باقی بات ہر وہ مشورہ جو دین کے کاموں کے لیے کیا جاتا ہے یا پھر لوگوں کا اس میں بھلائی ہو، فائدہ مند ہو، اپنا ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہوتا، تو ایسے مشورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر بھی رکھا اور بھلائی بھی رکھی ہے، بلکہ ہر موقع پر، ہر موڑ پر مشورہ کرنا چاہیے۔ اچھی باتوں میں، نیک باتوں میں مشورہ کرنا چاہیے۔ غلط باتوں کا مشورہ کبھی کیا وہ غلط کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر 2-4-5 لوگ ہیں، مل کر کے چوری کا مشورہ کر رہے ہیں، چوری کا سرگوشی کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ چوری کرنا ایک تو گناہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ مفاد پرست ہے، لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے چوری کرتے ہیں۔ اس میں جس کا چوری ہوگا اس کا بھی نقصان ہے کہ نہیں؟ تو ایسے اس طرح کے مشورے کرنا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر نہیں رکھا ہے، ان مشوروں میں اللہ نے خیر نہیں رکھا ہے، ٹھیک؟ اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان مشوروں میں سے، فی کثیر بہت سے میں، لا خیر بھلائی نہیں ہے، یوں ترجمہ کر لو بہت میں بھلائی، یا یوں ترجمہ کر لو اکثر میں، ان کے مشوروں میں سے اکثر میں لا خیر بھلائی نہیں ہے، الا مگر من امر بصدقۃ، جو حکم کرے صدقے کا، او معروف یا اچھی باتوں کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا۔ اس طرح کے مشورے اگر کیے جائیں تو اس میں بھلائی بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نیکیاں بھی رکھی ہے کہ نہیں؟ اس طرح کے مشورہ کرنے والے لوگوں کے لیے بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہترین عمل کون سا ہے؟ نماز؟ فرمایا نہیں۔ روزہ؟ فرمایا نہیں۔ زکوٰۃ؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ وہ دو لوگ جن کا آپس میں اختلاف ہو، ان کے اختلاف کو دور کر دو اور ان کے درمیان میل محبت پیدا کر دو، یہ بہترین عمل ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ تو مشورہ جو بھلائی کے معاملے میں ہو یا دو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے معاملے میں ہو، گاؤں سماج کا مشورہ ہو، دو آدمیوں کو جھگڑا ہو جائے، ہے کہ نہیں، صلح کرنے کا معاملہ آ جائے، تو اس طرح کے مشورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے اور یہ مشورہ کرنا ہی چاہیے۔ گھر میں کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی معاملات ہے، کچھ کرنا ہے، تو گھر والوں سے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ چرچا کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے۔ باقی بات دنیاوی معاملات میں یا گناہوں کے سلسلے میں، گناہ کرنے کے سلسلے میں اس طرح کے جو مشورے ہیں جس کی بنیاد فتنے پر ہے نا، تو اس طرح کا مشورہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان چیزوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تمہارے سامنے، چور ہے، چوری کرنے کا مشورہ، زنا کرنے کا مشورہ، شراب پینے کا مشورہ، دوسرے کے زمین جائیداد ہڑپ کرنے کا مشورہ، اس طرح کے مشورے سے دور رہنا چاہیے، بلکہ اس طرح سے عمل صحیح کا رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، یہ بہت بیکار چیز ہے۔ باقی بات اور جو مشورے ہیں گاؤں سماج میں جو ہوتا ہے لوگوں کے درمیان سلجھانے کے لیے، نیک باتوں کا حکم کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑے جو ہو جاتے ہیں، اس طرح کے مشورے کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی کرے، ٹھیک، اور جو کوئی اسے کرے، کہتے ہیں کہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے، کون سا کرے؟ یعنی صدقہ کرے، صدقے کرنے کے لیے مشورہ کرے، کس کو صدقہ دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے جو ہے لوگوں کے درمیان اچھی باتوں کہنے کا، اس کا مشورہ کرے، اور اسی طرح سے لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا مشورہ کرے، دو آدمی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، اس کو کیسے ملایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کے جو مشورے ہیں
تو اس طرح اگر تم کرو گے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، بس ہم تمہیں اس کا بڑا اجر دیں گے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی، آج جو کوئی اختلاف کرے رسول سے، من بعد ما تبین له الهدی، اس کے لیے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرے غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستوں کے علاوہ کو، نُؤْتِیہ، تو ہم اس کو دیں گے، ما تولا، اس چیز کو جس کی طرف وہ چل پڑا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ صاف بالکل مطلب اس کا صاف ہے، جو کوئی اللہ کے رسول کا اختلاف کرے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک زندگی کا جو قانون ہے وہ مکمل لے کر آئے، اب ہمیں کسی دوسرے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک معاملہ میں تجارت کیسے کرنی ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، معاشرے میں ماحول میں کیسے رہنا ہے، بھائی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، ہے نا، شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یعنی تمام کے تمام چیزیں ایک آدمی کا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے مرنے تک جن جن چیزوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اسے شریعت کے مطابق کیسے کرنی ہے، اور پوری زندگی میں کن کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتا دیا ہے کہ نہیں۔ اب اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو ظاہر سی بات اسے یہی نہ کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آگے اللہ نے فرمایا اسی طرح سے مومنین کے راستوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے۔ اب مومنین کا کون سا راستہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا راستہ وہی نا راستہ ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی تلاش کرے تو اللہ کہتا ہے ہم تو اس کو اسی طرف موڑ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا زنا مت کرو، لیکن کوئی زنائی کی طرف چل پڑے، زنائی کی طرف چل پڑے، دن بھر رات اور اسی کا سوچتا رہے، اللہ کا تو ہم کو اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ جو آدمی جس چیز کا زیادہ سوچتے رہتا ہے، جس چیز کی طرف پڑ جاتا ہے، اللہ اس کو ادھر ہی پھیر دیتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَنُصْلِهِ جہنم، قیامت کے دن ہم اس کو کیا کریں گے؟ جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی، یا لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، ویغفر، اور معاف کرتا ہے، ما دون ذلک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، اس کے لیے جس سے چاہتا ہے۔ دیکھو گناہ تو بہت سارا ہے، لیکن سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ زنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، ہاری بات سمجھ میں؟ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور بھی چیزیں بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن سب سے بڑا جو گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ آدمی جائے گا قیامت کے دن، اللہ اگر چاہا تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس نے زنا کروایا یا زنا کیا ہے کہ نہیں، اللہ نے اگر چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا۔ کوئی جو ہے شرابی تھا، اللہ اگر چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا۔ یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، لیکن اللہ جو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اس گناہ کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، شرک کو کبھی کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ بہت بھیانک بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو ترجمہ فرمایا ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، ویغفر، اور معاف کر دے گا، ما دون ذلک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، ہر ایک کے لیے نہیں، اس کے لیے جسے چاہے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، بس یقیناً بھٹک گیا دور کی گمراہی میں، یعنی بہت دور گمراہی میں وہ بہت دور چلا گیا، یعنی بھیانک طریقے سے رکا ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ کہ وہ لوگ نہیں پکارتے، وہ لوگ نہیں پکارتے ہیں اس کے سوا، الا اناسا، مگر عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ کہ وہ لوگ نہیں پکارتے ہیں مگر شیطان مریدہ، شرکش شیاطین کو، لعنہ اللہ،
جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، وقال، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان نے کہا، لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، یقیناً میں آپ کے بندوں سے لوں گا نصیبا مفروضا، مقررہ حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم کروں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ کہ بس یہ کہ وہ آذان الانعام کہتے ہیں کہ چوپایوں کے کانوں کو چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم کروں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس وہ لوگ اللہ کے تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ آج ایسا ہو بھی رہا ہے، اللہ کے تخلیق کو بدل ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا شکل و صورت ہے اس کو لوگ بدلتے ہیں، کہ نہیں؟ مثال کے طور پر اس کو بھی بعض لوگ بنواتے ہیں، یہ بھی اللہ کے تخلیق کو بدلنا ہے نا۔ بعض لوگ جیسے کسی کا دانت جو ہے وہ بہترین سے بنا ہوا، اس میں اس دانتوں کے درمیان جو ہے وہ سوراخ کرواتے ہیں، اس طرح سے ظاہری جو جسم کی بناوٹ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، شیطان نے وعدہ کر دیا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے یہ کانوں کی چیرنے کی بات ہے تو سعودی عرب میں عرب ملک میں پہلے زمانے میں رواج یہ تھا کہ لوگ اونٹنیوں کے کانوں کو چیر دیا کرتے تھے اور اس کو لوگ اپنے اوپر حرام قرار دیا کرتے تھے، تو یہ شیطان کا ایک چال تھا۔ آری بات سمجھ میں؟ جو شیطان ان لوگوں سے کرواتا تھا، اور یہ شیطان وعدہ کر کے آیا ہے جنت سے۔ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا اسی وقت شیطان نے وعدہ کیا تھا، یا اللہ تو ہمیں مہلت دے دے، ہمیں تو مہلت دے دے، جب میں جاؤں گا دنیا کے اندر میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، تجھے مہلت دی گئی، لیکن یاد رکھو جو میرا بندہ ہوگا کبھی تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اسی کو یہاں سے فرمایا وقال لا تتخذن، اور شیطان نے کہا لا تتخذن، کہ میں من عبادک، آپ کے بندوں میں سے لے لوں گا نصیب مفروضہ، مقررہ حصہ، یعنی جو گناہ کریں گے ان میں سے اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، یعنی ہمارے بہکاوے میں آ کر ہی وہ گناہ کریں گے۔ ہماری بات سمجھ میں؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور یقیناً میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امید دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم کروں گا، ٹھیک کہتے ہیں فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس یہ کہ وہ چوپائے کے کانوں کو چیریں گے، ہے کہ نہیں؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم کروں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس وہ اللہ کے تخلیق کو کیا کریں گے؟ بدل ڈالیں گے۔ ہمیں یہ تخلیق شیطان ولی من دون اللہ، اور جس نے شیطان کو بنا لیا ولی من دون اللہ، دوست اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسران مبینہ، یقیناً وہ صریح نقصان اٹھایا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو وعدہ دلاتا ہے، ایک امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ لوگ اس میں یعنی جہنم میں محیصا ٹھہرنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔